حاضرین مجلس، الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ سورۃ الماعون کا آغاز کر چکے ہیں، جس میں ہم لوگوں نے بتانے کی کوشش کی تھی کہ لوگ قیامت کا انکار زبانی بھی کرتے ہیں اور عملی طور پر بھی کرتے ہیں۔ زبان سے کلی طور پر انکار کرنے والے تو 8 ارب لوگوں میں سے لگ بھگ 7 ارب لوگ تو مکمل طور پر ہیں، جن کا کوئی ایمان آخرت کے بارے میں قابل قبول تو نہیں ہے۔ اب رہے جو ایمان والے مسلمان، وہ لوگ بھی کچھ اعمال ایسے کرتے ہیں جس کی وجہ سے آخرت کا انکار لازم آ جاتا ہے۔ اس میں سے ایک جو ہے مدعا ہمارا یتیموں کا تھا، فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، وہ آخرت کا انکار کرنے والا، اس کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو باہر نکال دیتا ہے۔ اور ہم یتیم کے سلسلے میں بات کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یتیم وہ ہے جس کے والد کا انتقال ہو اور بلوغت سے پہلے وہ یتیم کہلاتا ہے، بالغ ہونے کے بعد وہ یتیم نہیں کہلا سکتا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے بارے میں، یتیم کفالت کے بارے میں کہا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین، اگر کوئی بندہ یتیم کی کفالت کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پڑوسی بننے والا ہے۔ گویا اللہ کے رسول کی پڑوسی بننے سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے بعد۔ اب ہم ذرا دیکھیں گے کہ بھائی یتیم کے سلسلے میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ یتیم آج ہمارے معاشرے کا ایک مظلوم طبقہ ہے جس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا ہے۔ تو یتیم کی کفالت کی ذمہ داری سب سے پہلے ہماری سوسائٹی میں، یعنی اس کے چاچا اور اس کے قریبی رشتہ دار، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم ایک یتیم کی فکر دنیا کے لوگوں کو کرنے کی بجائے، ان کو ترغیب دلانے کے بجائے، سب سے پہلے اویئرنیس ان کے چاچاؤں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی مر جاتا ہے اور اس کے کچھ بھائی ہیں، کچھ بہن ہیں، تو اس کی جو اولاد ہے 1 2 3 کبھی 4، تو اس کی اولاد کے بارے میں زیادہ فکر اس کے چاچا کو ہونا چاہیے اور ان کے پھپھوں کے بارے میں ہونا چاہیے، ان کے پھپھوں کو ہونا چاہیے۔ ان کے اندر یہ اویئرنیس لانا ضروری کہ بھائی آپ لوگ کفالت کیجیے، آپ لوگ کی ذمہ داری اٹھائیے۔ کفالت کا مطلب صرف رمضان میں 2 جوڑ کپڑے سلانا یہ کفالت نہیں ہوتی ہے۔ شادی کے موقع پر 1 2 جوڑ ہم نے جوتے دلا دیے، یہ جو ہے کفالت نہیں ہوتی ہے۔ سال میں 1 مرتبہ چھوٹی موٹی ہم نے فیس پے کر دیا، یہ کفالت نہیں ہوتی ہے، بلکہ یعنی اس کے پوری طرح ذمہ داری اٹھانا یہ مکمل کفالت میں شریک ہے، مکمل کفالت کہلاتی ہے۔ تو سب سے پہلے جب آدمی یہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کے جو بچے ہیں، اس کے بچوں کے بارے میں اویئرنیس اس کے رشتہ جو ہے نا ان کو زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ ان کے پاس اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیجئے یہ انتقال تو کر گیا، لیکن چاچا کے پاس وہ سینس نہیں ہے اور اس کے پھوپھوں کے پاس وہ سینس نہیں ہے، یا اس کا دادا دادی ہے اس کے پاس بھی وہ سینس نہیں ہے، تو بھائی جب وہ اپنے بچوں کی، اپنے بھتیجوں کی فکر نہیں کر سکتے، اپنے بھانجوں کی فکر نہیں کر سکتے، اپنے بھتیجوں کی فکر نہیں کر سکتے، ہم کیوں فکر کریں؟ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اگر ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہے، ان کے پاس سمجھداری نہیں ہے، تو ان کو ہٹا دینا چاہیے۔ ان کو ہٹانے کے بعد ان لوگوں کو، یعنی جو قریبی ہے، وہ قریب لوگ کون ہو سکتے ہیں بھائی؟
محلے میں ایک سمجھدار آدمی ہوتا ہے جنرلی, کوئی نہ کوئی ہر محلے میں ایک سمجھدار آدمی اللہ تعالیٰ ضرور رکھا ہے. یاد رکھو آپ, ہر محلے میں ایک سمجھدار آدمی کو اللہ ضرور رکھتا ہے. ہر فیملی میں ایک سمجھدار آدمی اللہ ضرور رکھتا ہے. تو فیملی کا سمجھدار آدمی یا محلے کا سمجھدار آدمی اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرے گا. بھائی ہمارے محلے میں کون یتیم ہے, فلاں یتیم ہے, فلاں یتیم, فلاں یتیم ہے. وہ اب لوگوں کی ذہن سازی کرے گا. اگر وہ اللہ نے اس کو طاقت دیا ہے, اس کے پاس ایبلٹی ہے, صلاحیت ہے, تو خود کفالت کرے. بھئی محلے میں 7 جو ہے, ہمارے محلے میں 7 یتیم بچے میں اکیلا تو نہیں کر سکتا, بالکل صحیح ہے. تو اب یہ محلے کا سمجھدار آدمی اویئرنیس پیدا کرے گا اپنے دوست احباب کے درمیان. اگر دوست احباب اتنی اس کے متحمل نہیں ہے تو وہ محلے کا آدمی مسجد کے اندر جو مصلی سمجھدار ہوتے ہیں ان کے اندر اویئرنیس پیدا کرے گا. مسجد کی مصلیوں کے اندر, مسجد کے متولیوں کے اندر, مسجد کے ذمہ داروں کے اندر, یہ آدمی جو ہے ان کے اندر اویئرنیس پیدا کرے گا. تو اگر مسجد کے تھرو اگر ہم کام کرتے ہیں تو زیادہ آسان ہو جاتا ہے. یتیموں کے بارے میں جو فکر ہوتی ہے نا, مسجد کے تھرو اگر یہ کام ہو رہا ہے تو یہ کام آسان ہو جاتا ہے. مان لیجئے مسجد کے ذمہ داروں نے ایک فارم بنایا کہ بھئی ہمارے محلے میں, ہمارے بستی میں جتنے بھی جو ہے یتیم ہیں ان کی لسٹ بنایا جائے. مسجد کی طرح بنانا آسان ہے, وہ لوگ مسجد کو آسانی سے اپروچ ہو جاتے ہیں. کسی ایک فرد کے مقابلے میں مسجد کو اپروچ ہونا ہی آسان ہے. تعاون لے کر آنا بھی آسان ہے, یہاں کے ذمہ داروں کا لوگوں کو جمع کرنا بھی آسان ہے. کیوں؟ مسجد ایک ایسا مقام ہے, پڑھا لکھا بھی آتا ہے, ان پڑھ بھی آتا ہے, مالدار بھی آتا ہے, غریب بھی آتا ہے, ہر آدمی مسجد سے ٹچ ہوتا ہے. تو اس مسجد کے پلیٹ فارم سے اگر ہم اس کا کام اگر کرتے ہیں تو یہ اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اچھا, مسجد کے ذمہ داروں کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر یتیموں کے کفالت کے لیے یتیم خانے بھی ہیں, بہت سارے یتیم خانے بھی ہیں. لیکن یتیم خانوں سے کما حق ہو فائدہ لوگ نہیں اٹھا رہے. بہت سارے یتیم خانے ہیں اور یتیم خانے عام طور پر شہروں میں پائے جاتے ہیں, دیہات میں یتیم خانے نہیں پائے جاتے ہیں. اور دیہات میں یتیم بچے ہوتے ہیں, نہ اس کے ماں کو اس کا اطلاع ہوتی ہے, نہ بس گاؤں والوں کو اس بات کی اطلاع ہوتی ہے, نہ گاؤں میں رہنے والے سمجھداروں کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی. تو شہروں میں یتیم خانے ہوتے ہیں. تو یتیم خانے تو ہیں, کئی یتیم خانے ایسے بھی ہیں بھئی یتیم خانہ بنایا گیا 500 بچوں کے لیے, اس کی کیپیسٹی 500 بچوں کی ہے. 500 بچوں کو کفالت کر سکتے ہیں, تعلیم دے سکتے ہیں, کھلا سکتے ہیں, پلا سکتے ہیں, بیڈ کا انتظام ہے, کمروں کا انتظام ہے, سب کچھ ہے. لیکن یتیم وہاں پر کتنے پائے جاتے ہیں؟ بڑی مشکل سے 60 یتیم, 70 یتیم, یہ اتنے ہی بچے اس میں پائے جاتے ہیں. تو بھئی 60 یتیم 70 یتیم اگر پائے جا رہے ہیں تو کہ یتیم کم ہے؟ یتیم کم نہیں ہے, لیکن اویئرنیس نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ آ کر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سک رہے ہیں. معلومات نہیں ہے جس کے سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سک رہے ہیں. تو مسجد کے تھرو ہم لوگوں کو اطلاع دیتے رہنا کہ بھئی فلاں یتیم خانہ ہے, وہاں پر آپ جو ہے جا کے ڈال سکتے ہیں, یا ذمہ داروں کو آگے بڑھ کر وہاں آگے بڑھ کر اس کو ڈال دینا, ایڈمیشن دلانا, پہنچا دینا. اویئرنیس کی کمی ہے ہماری امت کے اندر. یعنی سوشل کام بہت سارے ہوتے رہتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچے, بہت سارے کام ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس کام کی اطلاع نہیں ہوتی ہے. جنرلی جیسے عام طور پر گورنمنٹ کے بہت سارے اسکیم نکلتے رہتے ہیں, لیکن اویئرنیس ہی نہیں ہوتی ہے, لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے, وہ لوگوں کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو یتیم خانے سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا رہی امت. اچھا, کچھ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, یتیم خانے میں لا کے ڈال رہے ہیں, لیکن یتیم خانہ وہ ہر اینگل سے یتیم بن جاتا ہے. اب یتیم خانے میں لوگ لا کے ڈال دیے, یتیم خانہ ہے, لوگ اس میں لا کے ڈال دیے, تو اس کا جو ہے, اس کا جو ذمہ دار جنرلی ہوتا ہے نا, ذمہ دار وہ بیچارہ عام طور پر, میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, عام طور پر یہ جو ذمہ دار ہوتا نا, یہ ذہنی طور پر یتیم رہتا ہے بیچارہ. اس کے پاس کوئی پلاننگ نہیں, اس کے پاس کوئی آئیڈیاز نہیں, فردر اور کیا کرنا ہے,
اور کیا تعلیم دلانا ہے, بچوں میں کیا ٹیلنٹ ہے, بچے کس میں آگے بڑھ سکتے ہیں, بچوں میں کیا پرابلم ہے, اس کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں ہوتی, نہ کوئی پلان ہوتا ہے. وہ ایک معنی میں ذہنی طور پر خود یتیم ہوتا ہے وہ. اچھا, یہ ذمہ دار اس میں جو امپلائیز رکھتے ہیں, وہی امپلائیز بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ کے نہیں ہوتے ہیں. نہ ان یتیم کیسے پڑھانا وہ بھی نہیں معلوم, کیسے ہینڈل کرنا وہ بھی نہیں معلوم, کیسے ڈیل کرنا وہ بھی نہیں معلوم, کیسے سائیکالوجی کو پہچانا وہ بھی نہیں معلوم, کیسے ان کو لے کر آگے بڑھنا وہ بھی نہیں معلوم. یہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی بالکل 500, 800, 1000, 1500, 1200, 2000, 2500 میں کام کرنے والے ہوتے ہیں, جس کی وجہ صرف پکوان ہوتا ہے, کھانا ہوتا ہے, اور جو ہے بس جو بھی ہے پکوان کھلا پلا کر کھلانا سلانا جنرلی یہ ہو رہا ہے. اس سے اس جو سورس ہے نا, اس سورس کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے آج ہمارے یتیم پرابلم میں ہیں. اچھا بھائی, یتیم خانہ ہی کفالت کیوں کرے؟ کچھ سکولز والے بھی کفالت کر سکتے ہیں, سکول والے بھی کفالت کر سکتے ہیں. سکول والے بھائی جتنے بھی سکول سمجھدار لوگ ہیں وہ ایک کمیٹی بنائیں. بھئی دیکھو, ہم لوگ 5 بچوں کا کفالت کر سکتے ہیں, ہم 10 ہی کر سکتے ہیں, ہم 15 کر سکتے ہیں. ہاں, وہ سکول والے بھی اویئرنس پیدا کر سکتے ہیں. بھئی دیکھو یتیم ہیں تو ہم 5 بچوں کا کفالت ہم لے سکتے ہیں, لیکن ہم لیں گے میرٹ کے بیس پہ. میرٹ کے بیس پہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا, وہ ٹیسٹ میں آپ کو پاس ہونا ہوگا, ہم آپ کو ایڈمیشن لیں گے. تو میرٹ کا جب ورڈ آتا نا تو وہاں پر محنت کا کانسیپٹ آتا ہے, کچھ بننے کا کانسیپٹ آتا ہے, کچھ جو ہے پڑھنے کا کانسیپٹ آتا ہے. صرف یتیم ہے لا کے ڈال دو مطلب اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں. میرٹ کے بیس پہ ہم لینے والے ہیں, میرٹ کا ورڈ لگتے ہی وہ ذرا محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح بھی ان کے مسائل کو اسکولوں کے تھرو بھی ان کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. ہاں بھائی, کلی طور پر ہم نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے, میں تعلیم کی لوں گا, آپ کپڑے کی لیں گے, آپ فلاں کے لیں گے, آپ فلاں کے لیں گے. اس طرح بھی ہم لوگ یتیموں کفالت کر سکتے ہیں. تو ہم اس میں سے کیا کر سکتے, وہ ہم اگر کریں گے تو مسئلے حل ہوتے. اگر ہم لوگ صرف یتیم کی فضیلت تو ہم سنتے رہتے ہیں جمعہ کے موقع پہ, بھئی وہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں فلاں, صرف ثواب سن کے جانا واپس آنا, اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا امت کا. اس کو ہم پریکٹیکل اپنی لائف میں تھوڑا تھوڑا میں کیا کر سکتا ہوں. بھئی مدرسے میں یتیم, اچھا, اور ایک جو ہے جو بڑا طبقہ مدرسوں کے اندر ہے, جو ہاسٹل والے مدرسے ہیں نا, اس مدرسے کے اندر یتیموں کی بڑی تعداد, یاد رکھو آپ, مدرسہ بھی بڑی تعداد میں یتیموں کفالت کر رہا ہے. اور سنگل مدرس کی یہ تعداد بڑھتے جا رہی. باپ کا انتقال ہوا, باپ طلاق دے دیا, ماں نے خلا لے لیا, اس طرح کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے. اور جو ہے یعنی سنگل مدر طلاق اور خلا سے ایک معنی میں زبردستی ماں باپ اپنے بچوں کو یتیم بنا رہے ہیں. وہ نادانی, کبھی باپ کی نادانی سے بچے یتیم بن جاتے ہیں, کبھی ماں کی نادانی سے بچے یتیم بن جاتے ہیں. ماں کی نادانی لڑائی جھگڑا کر کے طلاق لے خلا لیتی ہے تو گویا اپنے بچے یتیم کر رہی ہے. باپ کی نادانی طلاق دے دیتا ہے, وہ بچوں کو یتیم کر دیتا ہے. تو ماں باپ کی نادانی سے بھی بچے یتیم بن جاتے ہیں. مدرسوں میں لا کے ڈال دیے تو چھوڑنے آتے ہیں, پھر سال کے اینڈنگ میں لینے آتے ہیں. کیوں؟ بس اتنا ہی وہ کر سکتے ہیں. ایسے ابتر حالات بھی ہمارے سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں. تو مختلف طریقوں سے یتیم کو ہم کفالت کر سکتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی ان کوششوں میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائیں, اور اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ امت کے لیے کرنے کی توفیق فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.